پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جس تقریب اور جس مجلس کے اندر ہم شریک ہیں، میری معلومات کے مطابق یہ مشکات المصابیح کی تکمیل کی تقریب ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں جو سوچ کے آیا تھا کہ حدیث اور حجیت حدیث کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھوں گا، لیکن ابھی جب میں مل رہا تھا مختلف احباب کو تو میرے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ آپ نے جو اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ عصر حاضر میں دینی تعلیم کی اہمیت ہے۔ چلیں، اگر ہمارے میزبان محترم کو میرے بارے میں یہ گمان ہے کہ بس ایک سوئچ بٹن آن کرنا ہے تو دوسری تقریر شروع ہو جائے گی، تو اللہ ان کا یہ گمان میرے بارے میں اچھا کر دے، وگرنہ اگر کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ ظاہر ہے جس طرح سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا تو رابطہ بھی تھا، اگر موضوع کا بھی آپس میں مشاورت کر لی جاتی یا کم از کم اطلاع دے دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو میں درخواست یہ کروں گا، اصل میں نے بات اس لیے کی ہے کہ آئندہ آپ کسی کے ساتھ ایسے نہ کریں کہ کم از کم اس کو موضوع یا تو پہلے بتائیں یا پھر اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں، جو بھی وہ گفتگو کریں اس کو برداشت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، ہم سب کی چھوٹی بڑی سب غلطیاں اللہ کریم معاف فرمائے، ہم سب کی اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت بھی اچھی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے۔ اب اصل میں جتنی دیر انہوں نے مجھے کہا 3-4-5 منٹ ہو گئے ہیں، تو اتنے منٹ میں ایک اور سوئچ آن ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ نہ کریں کہ اب میں پھر جو سوئچ آن ہوا ہے اس کو پھر آف کروں اور پھر ایک اور سوئچ آن کروں۔ ساری باتیں اللہ کے قرآن کی ہیں، ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ہیں۔ ہمیں اس نقطہ نظر سے نہیں سننا چاہیے کہ کون کیسی بات کرتا ہے، ہمیں اس نقطہ نظر سے سننا چاہیے کہ اس میں کوئی قابل عمل بات ہو اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے
وہ 5 آیات تلاوت کی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے جتنے لوگ بھی دنیا میں بات کرتے ہیں، مسلمان چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے پاکستان سے باہر ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، وہ جب بھی تعلیم کی اہمیت کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی جو پہلی وحی کا پہلا کلمہ جو ہے وہ اقرا، پڑھو۔ تو چونکہ پڑھنے کی، تعلیم حاصل کرنے کی سب سے پہلے تاکید کی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اندر اور دین اسلام کے اندر تعلیم کی اتنی زیادہ اہمیت۔ یہ بات اس فرق سے قطع نظر کی جاتی ہے کہ وہ تعلیم کون سی ہے۔ وہ انجینئرنگ کی تعلیم ہے، وہ میڈیکل سائنس کی تعلیم ہے، وہ پرائمری پاس کرنا ہے، میٹرک پاس کرنا ہے، وہ مدرسے کی تعلیم ہے، وہ کون سی تعلیم ہے؟ اس کے بارے میں ہر تعلیم کے بارے میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ تعلیم کی بڑی اہمیت ہے اور پہلا کلمہ ہی اقرا، پڑھو، اس لیے یہ ساری زندگی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور پھر وہ جو حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض، اور اس کا مطلب ہے پھر اور زیادہ اہمیت بڑھ گئی، بلکہ اس میں پھر خواتین کو شامل کرنے کے لیے وَمُسْلِمَہ کا لپا بھی لگایا جاتا ہے کہ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَہ، حالانکہ مسلم کے اندر عورت بھی شامل ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پرائمری پاس کرنا فرض ہے، پرائمری اسکولوں میں بھی یہی حدیث لکھی ہوتی ہے، انجینئرنگ کے اداروں میں بھی یہی حدیث لکھی ہوتی ہے، میڈیکل کے اداروں میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے، ہائی اسکولوں میں، پرائمری اسکولوں میں، مڈل اسکولوں میں، ہر طرح کے اسکولوں میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اداروں میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ تو ذرا سوچیں کہ اگر پرائمری پاس کرنا فرض تھا تو جنہوں نے نہیں کیا وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا فرض تھا تو جنہوں نے نہیں حاصل کی، چاہے وہ انجینئر بن گئے چاہے جو مرضی بن گئے، وہ جنت میں کیسے جائیں گے؟ اگر وہ کوئی خاص تعلیم تھی، حتیٰ کہ میں جرأت کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ مدرسے کو 8 سال پڑھ کے پاس کر لینا وہ تعلیم تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو جس نے 8 سال درس نظامی نہیں کیا وہ جنت میں کیسے جائے، جب ہر مسلمان پر فرض تھا؟ تو پھر وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ معلوم ہوا کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، یہ مطلب نہیں ہے جو ہم نے مطلب لیا ہوا ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر جس نے وہ 8 سال کا درس نظامی نہیں کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس نے فرض سے کوتاہی کی ہے۔ جس نے پرائمری پاس نہیں کیا، اگر یہ اس ادارے کے اوپر لکھا ہوا ہے تو اس نے فرض سے کوتاہی کی ہے۔ علی ھذا القیاس، آپ دنیا میں جتنے علوم ہیں جب سارے ہی فرض ہیں تو پھر انسان کیا کرے اور کیا چھوڑے؟ انسان تو مصیبت میں پھنس گیا، اور خاص طور پہ مسلمان، وہ تو مصیبت میں پھنس گیا، کیا پڑھے اور کیا نہ پڑھے؟ ایسا نہیں تو پھر کیا ہے؟ اللہ کرے کہ یہ نقطہ میری سمجھ میں بھی آ جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 آیات نازل ہوئی ہیں، اور ان 5 آیات میں سب سے پہلا کلمہ ہے اقرا۔ ویسے تو اس 5 آیات کے اندر 5 کلمات ایسے ہیں جن کی تکرار ہے، 2 دفعہ اقرا ہے، 2 دفعہ رب ہے،
2 دفعہ انسان ہے، 2 دفعہ علم ہے، 2 دفعہ خلق ہے. تو اندازہ کیجئے چھوٹی چھوٹی 5 آیات ہیں اور ان 5 آیات کے اندر 5 کلمات کی تکرار ہے. تو اللہ کا کلام ہے، پہلی وحی ہے، یہ بے وجہ تو نہیں ہے. یہ کوئی مفہوم سمجھایا تھا ہمیں، یہ ہمیں تعلیم کا مطلب بتایا تھا، یہ ہمیں جو فریضہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس فریضے کی حقیقت سمجھائی تھی. اللہ کریم نے جب اقرا پہلا کلمہ ہے تو 5 آیات میں 5 الفاظ 5 کلمات کی تکرار کو بھی دیکھ لیجئے. ہم پہلا کلمہ دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں دیکھتے. سنیے ذرا پہلے کلمے کی بھی حقیقت کیا ہے. اقرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا تھا؟ ما انا بقارئ. جب جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا تھا اقرا پڑھو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہی اقرا ہے جو پوری دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کے لیے پہلا کلمہ کافی ہے، یہ وہی اقرا ہے. جب اقرا کہا تھا جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا بقارئ. اس کا ترجمہ ہم نے کر لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اللہ اکبر. علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے ذرا یہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں؟ مرادی معنی شاید بنتا ہوگا، مراد اس سے لیا جا سکتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. ما انا بقارئ. علماء کرام سے پوچھئے، ما نافیہ ہے، انا ضمیر متکلم ہے، با زائدہ ہے، قارئ اسم الفاعل ہے، تو پھر کیا ترجمہ بنا؟ میں پڑھنے والا نہیں. بس اس کا ترجمہ یہ ہے، میں پڑھنے والا نہیں. اب یہ پڑھنے والا نہیں، اس سے مراد یہ ہو کہ میں پڑھا لکھا نہیں، کیا یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. پھر کہا اقرا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اب یہ پڑھنے والا نہیں کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مراد کیا تھا؟ ہو سکتا ہے وہی مراد ہو کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن جو پڑھا ہوا ہو چاہے پڑھا ہوا نہ ہو، اگر پیچھے پیچھے الفاظ ہی دہرانے ہیں تو اس کے لیے پڑھا ہوا ہونا ضروری کب ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا اس کا معنی یہ تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں، اگر اس کا معنی یہ تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو پھر آپ کبھی بھی نہ پڑھ سکتے. تھوڑی دیر بعد جب جبریل نے پڑھایا ہے تو پھر کیسے پڑھ دیا؟ پڑھے ہوئے نہیں تھے تو پھر تھوڑی دیر بعد کیسے پڑھے ہوئے ہو گئے؟ لگتا ہے مراد کچھ اور تھا. اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے قرآن حکیم میں. بالکل یہی جو ترکیب ہے ما انا بقارئ، یہی ترکیب قرآن میں استعمال ہوئی. سورۃ المائدہ کے اندر جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا، جو مفسرین کہتے ہیں حابیل اور قابیل تھے، قرآن نے اس کا نام نہیں دیا. قرآن کہتا ہے کہ دونوں کا قصہ یہ ہے کہ دونوں نے قربانی کی تھی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جس کی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں. دونوں بھائیوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب چھوٹا بھائی کہتا ہے لَئِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ. اگر تو میرے طرف ہاتھ بڑھائے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، تو میں نے تیری طرف ہاتھ کوئی نہیں بڑھانا تجھے قتل کرنے کے لیے. ما انا بباسط، میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں. ما انا بقارئ،
ما انا بباسطن، یہ بالکل وہی ترکیب ہے. ما انا بقارئن کا اگر معنی یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، تو ما انا بباسطن کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے پاس تو طاقت ہی نہیں کہ میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاؤں. پھر اس کا معنی یہ ہونا چاہیے نا. یہ کوئی ترجمہ یہ نہیں کرتا. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے ما انا بباسطن، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں نے اس لیے ہاتھ نہیں بڑھانا، طاقت ہے، بازو ہے، زور بازو موجود ہے. ما انا بباسطن یدی الیک لیقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے دست درازی نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ یہ اس لیے نہیں کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے، طاقت موجود ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اس لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں، اس لیے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ما انا بقارئن کا معنی میں پڑھا ہوا نہیں ہو سکتا. مگر نہ ما انا بباسطن کا معنی بھی پھر یہ کرے کہ میرے پاس طاقت ہی نہیں دست درازی کی. اللہ، پھر کیا معنی ہے؟ جس طرح چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے سامنے یہ کہا کہ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے دست درازی نہیں کروں گا، انکار کیا، تو یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وہ کہتا ہے اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ، پڑھو، نہیں پڑھتا. انکار کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھو، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا. یہ تو جبریل نے اقرا کہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمانا تھا کہ ما انا بقارئ. کیوں؟ اس لیے کہ اقرا میں نہ یہ پتہ کیا پڑھنا ہے، نہ یہ پتہ کیوں پڑھنا ہے، نہ پتہ کس کے لیے پڑھنا ہے، نہ پتہ کا مقصد کیا ہے، نتیجہ کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اتنی فضول نہیں تھی کہ وہ بے مقصد کام کرے. جس مقصد کا علم ہی نہیں، جس کی سمت کا نہیں پتا، جس کے رخ کا نہیں پتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر دے اقرا. میں اگر یہ کہنا جرم نہ ہو، گناہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. جبریل ساری زندگی ہمیشہ تک اقرا کہتا رہتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا ما انا بقارئ. جب اس نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہی وجہ ہے جہاں حابیل نہیں قتل کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کا خوف ہے. یہ وہی وجہ ہے جب اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھ دیا. اسی لیے تو بیٹھے تھے، زندگی کا مقصد یہی تھا. تو ایک بات سمجھ میں آئی، ایک ہوتا ہے تعلیم کا برا مقصد، ایک ہوتا ہے تعلیم بے مقصد، ایک ہوتی ہے با مقصد تعلیم. تو برے مقصد کو تو چھوڑیں، جو بے مقصد تعلیم ہے، جس کا رخ پتہ نہیں، جس کے رخ کا کوئی تعین نہیں ہوا، جس کا نتیجہ نہیں پتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس وجہ سے انسان کو پیدا کیا ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے، ایسا کوئی علم جس کا رخ متعین نہیں ہے، بے مقصد تعلیم حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ تعلیم حاصل نہ کی جائے. میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. آپ کی سنت کیا ہے؟ کہ بے مقصد تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے تعلیم حاصل نہ کی جائے. اگر آپ کو اقرا کا ہی شوق ہے تو اقرا کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل ہے، ما انا بقارئ. اور اگر آگے بڑھنا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو،
تو پوری 5 آیات پڑھو. تو میں نے عرض کیا 5 کلمات کی تکرار ہے، اقرا کی تکرار ہے، 2 دفعہ اقرا آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. 2 دفعہ اقرا، 2 دفعہ رب، 2 دفعہ خلق، 2 دفعہ علم، 2 دفعہ انسان. تو جو تعلیم فرض ہے نا وہ پہلی وحی کی 5 آیات میں سے نکل آتی ہے. یہ فرض ہے. ایسی تعلیم انسان حاصل کرے جو اس کو رب سے ملا دے جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے، جو مقصد تخلیق ہے انسان کا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. جو مقصد تخلیق بتا دے وہ تعلیم فرض ہے. باقی دنیا کے جتنے علوم ہیں فرض نہیں. کسی کو مقصد زندگی پتہ ہے اور وہ مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کے لیے اس پر گامزن ہے، جانتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کو 8 سال کا درس نظامی کرنے کی بھی ضرورت نہیں. کس نے کہا ہے کہ 8 سال کا درس نظامی جو ہے فرض ہے؟ کسی نے نہیں کہا. فرض علم اتنا ہے جو انسان کو مقصد زندگی بتا دے، اور مقصد زندگی بتائے اور انسان اس پر عمل کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. اگر انسان اس علم کو اتنا پڑھ لے تو وہ کافی ہے. باقی سارے کے سارے علوم و فنون جتنے بھی ہیں وہ اسپیشلائزیشن ہے. فرض علم اتنا ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان کو مقصد زندگی حاصل کرنا آسان ہو جائے. لہذا وہ کتنا ہو سکتا ہے، وہ قرآن اگر پڑھ لیں، آپ سوچ سمجھ کے پڑھ لیں، یہ اتنا ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مجموعہ حدیث پڑھ لیں جس سے پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے مسائل معلوم ہو جائیں، جیسا کہ مشکات المصابیح ان مجموعوں میں سے ایک مجموعہ ہے. اس لیے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محی الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن اور مشکات شریف یہ مکمل علم ہے. مکمل علم بھی ہے، مکمل دین بھی ہے. اگر انسان اس کو پڑھ لے، اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، اسی کو ساری زندگی آگے پہنچاتا رہے اور اسی پر عمل کرنے کی ساری زندگی کوشش کرتا رہے تو وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب. بس اتنی تعلیم کافی. یہی ہے دینی تعلیم. رہ گیا یہ ہمارے جو موجودہ زمانے میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، وہ کہتا ہے اب میں دینی تعلیم نہیں حاصل کر رہا، میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا. کوئی کہتا ہے میں دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، میں دینی تعلیم نہیں حاصل کر رہا. سن لیجئے، جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ کیا ہے؟ العلم، طلب العلم، العلم. اور العلم کیا ہے؟ العلم وہ وحی کا علم ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر کے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ اس کی وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے رکھی. یہ جو وحی الہی کا علم ہے جس کی وضاحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے فرمائی، اپنی حدیث سے فرمائی، اپنی سنت سے فرمائی، اپنے اخلاق سے فرمائی، اپنے اسوہ حسنہ سے فرمائی، یہ وحی الہی کا جو علم ہے یہ ہے العلم. اس کو حاصل کرنا فرض ہے اور یہ ہر شخص پر فرض ہے، چاہے وہ والدین ہیں ان پر بھی فرض ہے. اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینا فرض ہے. اگر یہ اتنی تعلیم نہ دی تو قیامت والے دن پکڑے جائیں گے. یہ فرض ہے، اتنی تعلیم دے. اس کے بعد بچے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ جو کریں، لیکن ہم نے تو دنیا اور دین. سن لیجئے، جو فرض ہے وہ العلم ہے. اور العلم قرآن نے وحی الہی کے علم کو کہا ہے. العلم وحی الہی کا علم ہے.
اور اس کے مقابلے میں، العلم کے مقابلے میں قرآن نے دنیاوی علوم نہیں رکھے. سمجھ لیجئے بات کو. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ العلم ہے، اس کے مقابلے میں دنیاوی علوم و فنون ہے. العلم کا مقابلہ دنیا کے علوم و فنون سے نہیں ہے. تو پھر العلم کا کس سے مقابلہ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. قرآن مقابلہ کرتا ہے العلم کا لوگوں کی خواہشات کے ساتھ. یہ جو خواہش نفس ہے، ہوائے نفس ہے، اس کے ساتھ مقابلہ ہے العلم کا. لہذا ایک طرف نظام ہے پورا. قرآن کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگر آپ نے العلم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات نفس پر مبنی جو بھی نظام تعلیم ہے، جو کچھ بھی ہے، اگر اس کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کارساز ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا. دوسری جگہ فرمایا اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. اگر آپ العلم کو چھوڑ کر خواہشات نفس پر مبنی جو بھی نظام ہے آپ اس کی بات مانیں گے، العلم چھوڑ دیا، ان چیزوں کو مانا جو خواہشات نفس پر مبنی ہے، تو اِنَّكَ اِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ مقابلہ کن دو چیزوں کا ہے؟ العلم کا جو وحی الہی کا علم ہے، اور اس کے مقابلے میں خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم ہے. آپ خواہش پوری کرنے کے لیے انجینئرنگ حاصل کریں، العلم کو چھوڑ دیں، آپ گناہگار ہیں. آپ خواہش پوری کرنے کے لیے میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں، العلم کو چھوڑ دیں، آپ گناہگار ہیں. آپ خواہش پوری کرنے کے لیے پرائمری پاس کریں، میٹرک پاس کریں، پوری دنیا کا جتنا مرضی ٹیکنالوجیکل ایجوکیشن لیتے جائیں، آئی ٹی کی تعلیم حاصل کریں، جتنے مرضی تعلیم حاصل کرتے چلے جائیں، لیکن اس کا مقصد خواہش نفس کی تکمیل ہو، تو یہ علم کا مقابلہ کر رہے ہیں آپ، اور آپ گناہگار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں دو نظام آئے تعلیم ہے. ایک نظام تعلیم وہ ہے جو وحی الہی پر مبنی ہے، ایک وہ نظام تعلیم ہے جو خواہشات نفس کی تکمیل پر مبنی ہے. وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے والا علم اور خواہشات نفس کی تکمیل کرنے والا علم. لہذا ہر وہ علم جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کرے وہ ثواب ہے، وہ العلم کے ماتحت ہے. اور ہر وہ چیز جو خواہش نفس کی تکمیل کرے وہ گناہ اور حرام علم ہے. مغرب نے کیا کیا ہے؟ 1789 کا جو انقلاب فرانس آیا ہے، اس کے بعد آج تک مغرب نے جو نظام کھڑا کیا ہے وہ ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا تھا نا. لہذا مغرب نے آج تک جتنی ترقی کی ہے اس کا مقصد سوائے خواہشات نفس کی تکمیل کے کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں. لہذا علم کہاں رہ گیا؟ خواہشات نفس کی تکمیل کا علم. اسی لیے اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. شاخ نازک کس کو کہا تھا اقبال نے؟ شاخ نازک وہی ہے جو خواہش نفس کی تکمیل کے لیے آپ پوری بلڈنگ تہذیب کی کھڑی کر لیں. آپ کی خواہش پوری ہو جائے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ مثلا آپ کی خواہش ہو میں نے بہت کھا لوں، بھوک لگی ہوئی ہو تو کھانا آگے آ جائے تو کتنا کھا لیں گے؟ ایک نہیں تو دو روٹیاں 3 روٹیاں. اس کے بعد وہی کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے. بیزاری. یہی حال جنسی خواہش کا ہے.
بیزاری کیا کر لیں گے، اس کے بعد ہوگا کیا؟ شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ اللہ اکبر۔ اور ایک سوشل میڈیا کے اوپر نا ایک کلپ چلتا ہے، پتہ نہیں آج کل بھی ہے کہ نہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، بڑی مزیدار چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ تو وہ ہے تو ہنسانے کے لیے، فنی کے کلپ ہے، لیکن اس کے اندر اس کے اندر دانش ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ پرالی پہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ پرالی سمجھتے ہیں؟ یہ جو چاول کا بھوسا ہے، اس کے اوپر ایک آدمی سویا ہوا ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ پانی لگاتا پھر رہا ہے، اس کے کسی اس نے اپنے کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے، پھر آ کے وہ کسی رکھتا ہے نیچے، اس کو کہتا ہے او فلاں، کوئی بھی اس کا نام ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کو او فلاں اٹھ جا، کوئی کم کاری کر لیا کر۔ وہ کہندا ہے ستا پہ اٹھ کے کہندا ہے اچھا میں کم کار کر لیا تو پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے کم کار کر لیں گے 4 پیسے آ جان گے۔ وہ کہتا ہے اچھا 4 پیسے آ گئے پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے پھر کاروبار وڈا کر لیں۔ ان کا کر لیا وڈا کاروبار پھر کی ہو؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے پھر شہر چلا جانا، جا کے اور بڑا کاروبار کر لینا۔ وہ کہتا ہے کر لیا وڈا کاروبار، شہر چلا گیا پھر کی ہو؟ کہتا ہے پھر اتنے وڈی ساری کوٹھی بنا لی۔ کہتا ہے بنا لی پھر کی ہو؟ کہتا ہے وڈی ساری گڈی بھی لے لی۔ کہتا ہے لے لی اور کی پھر کی ہو؟ کہتا ہے کہ پھر کسے وڈے کر تیری شادی ہو جو گی۔ کہتا ہے ہو گئی پھر کی ہو؟ وہ کہتا ہے پھر آرام نال سویں۔ کہتا ہے مرے میں آرام نال ہی تو ستا۔ اللہ، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار۔ پورا کا پورا نظام تعلیم ہم نے کھڑا کر دیا خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آخری حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی باتیں بتائیں۔ آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت میں قیامت کے قرب کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے ان توضع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، اچھے لوگوں کو نکو بنا دیا جائے گا۔ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، باتیں بہت ہوں گی اس دور میں، عمل سکڑ جائے گا۔ یہ باتیں فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَتُقْرَى فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، جو پڑھا پڑھایا جا رہا ہوگا اس دور میں وہ سارا کا سارا مسنات ہوگی۔ اور ساتھ آپ نے فرمایا یعنی جو نظام تعلیم ہوگا وہ سارے کا سارا مسنات ہوگی۔ ساتھ آپ نے فرمایا لیس فیہم احد ینکرھا، ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کی تنکیر ہی کر دے، اس کو برائی کہہ دے کہ یار یہ کیا پڑھ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابی پوچھتا ہے مل مثنات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مثنات کیا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہو؟ آپ نے فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مسنات ہے جو اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھی گئی، جو وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے علاوہ جو کچھ لکھا گیا، جو کچھ پڑھا گیا وہ سارا کا سارا مسنات ہے۔ لہذا مغرب نے ہمارے ساتھ صرف ایک جو بدنیتی کے ساتھ ایک کام کیا ہے، ایک دھوکہ کیا ہے کہ یہ سارے علوم وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہو سکتے تھے۔ یہ ریاضی، یہ کیمسٹری، یہ فزکس، یہ انجینئرنگ، یہ میڈیکل، یہ سارے کے سارے علوم یہ وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہو سکتے تھے۔ اس نے صرف ایک کام کیا ہے، ان علوم کے اندر سے اللہ کا تصور غائب کر دیا۔ ریاضی پڑھتے ہوئے اللہ یاد آتا ہے، فزکس پڑھتے ہوئے بھی اللہ یاد آتا ہے، میڈیکل سائنس پڑھتے ہوئے اللہ یاد آتا ہے، انجینئرنگ، یہ سارے کے سارے علوم وہ ہیں جن کی بنیادیں قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا جب یہ وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل سے نکل کر
خواہشات نفس کے مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے دنیاوی اور حرام علوم بن جاتے ہیں، اور جب یہ وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے مطلوب علوم بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ لازمی تعلیم قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کوئی مجموعہ، مثلا مشکات المصابیح، اتنی تعلیم فرض ہے، ہر شخص کو حاصل کرنا ضروری ہے، نہیں تو قیامت والے دن پکڑے جائیں گے۔ رہ گئے باقی علوم تو جتنی اسپیشلائزیشن جس چیز میں مرضی کریں، اگر وہ وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوگی تو آپ انشاءاللہ اللہ کے ہاں اجر لیں گے، اگر وہ خواہش نفس کی تکمیل کے لیے ہوگی تو وہ حرام ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ گناہ ہے، آپ نے زندگی ضائع کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔